عزیز محترم بھائیوں، غفلت کرنے والا سست نمازی کے متعلق شریعت اسلامیہ اور اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ غفلت کہاں پر ہوتی ہے، سستی کہاں آتی ہے؟ تو عزیز محترم بھائیوں، نماز کے اندر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی جو زبان سے جملے ادا ہوتے ہیں، جو بندہ نماز کے اندر اپنی زبان سے نماز کو دہراتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کا ایک تعلق بنا ہوا ہے، انسان زبان سے کہہ رہا کچھ اور اس کے دل و دماغ میں چل رہا کچھ ہے، تو ایسا بندہ غفلت کرنے والا اور سستی کرنے والا نمازی ہے۔ تو ایسے سستی کرنے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ نساء آیت نمبر 146 میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ایسے نمازی ہیں کہ جیسے نماز میں سست کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں سست کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے دکھلاوے کے لیے جیسے کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت ہی کم ذکر کرتے ہیں کیونکہ ان کی توجہ نماز میں نہیں ہوتی، کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، بس رٹے رٹائے الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دماغ، ان کا گمان اور ان کا پورا دھیان مارکیٹ میں، دکان میں، کاروبار میں، گھر میں، اپنی ذاتی مصروفیات کی طرف توجہ۔ بس اوقات یہ ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ امام صاحب نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، 3 پڑھائی ہیں، کتنی پڑھائی ہیں، ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے غفلت کرنے والے اور سستی کرنے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ منافقین کی صفت ہے، اور یہ منافقوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ سست، نہ ان کی توجہ ہوتی، اور لوگوں کو جیسے دکھلاوا کرنے کے لیے اور انتہائی اللہ تعالیٰ کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ وہ ذکر کرتے ہی نہیں کیونکہ توجہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، ہم اپنی نمازوں کو کس طرح سے سدھار سکتے ہیں، اس میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں، پوری توجہ لا سکتے ہیں۔ تو عزیز محترم بھائیوں، ہمیں اپنی نمازوں کو ایسے انداز میں ادا کرنا چاہیے کہ جو ذکر، جو الفاظ میری زبان پر ہوں، وہی اس کا معنی اور مفہوم میرے دل و دماغ کے اندر چل رہا ہو کہ میں اپنے رب سے کیا گفتگو کر رہا ہوں، کیا التجا کر رہا ہوں، اور کیا اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر مانگ رہا ہوں۔ میں کمزور ہوں، وہ بزرگی والا، وہ عظمت والا اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، میری ذکری عبادات، میری بدنی عبادات، میری مالی عبادات، پورا فوکس اللہ رب العزت کی طرف ہو۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کا ترجمہ اپنے ذہنوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر رکھنا چاہیے۔ مکمل نماز کا ترجمہ ہر بھائی کو یاد کرنا چاہیے، دہرانا چاہیے کہ میں رکوع کی حالت میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں، سجود کی حالت میں میں اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا ہوں، قیام کے اندر کھڑا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو عزیز محترم بھائیوں، اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اور پوری توجہ کے ساتھ، ایسا نہیں کہ غفلت اور سستی کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع ہو جائے اور ہم منافقین کی لسٹ میں شامل ہو جائیں، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں سستی کے مارے، اور پھر جیسے دکھلاوا کرتے ہیں اور اللہ کا انتہائی کم ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔